المشكل البريء علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم حسن معاشرت کے فضائل کے تعلق سے گفتگو کریں گے. میرے بھائیوں، معاشرے میں، سماج میں جس کا درجہ اور جس کی خدمت اور جس کے ساتھ حسن سلوک سب سے اہم ہے وہ ہمارے والدین ہیں، وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے اس بات کو لازم کر دیا ہے، اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ ایک پہلا حکم ہے، سب سے اہم حکم ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ ماں باپ کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی. ہاں، اللہ کی عبادت کے بعد، توحید کو اپنانے کے بعد، شرک کو چھوڑنے کے بعد جو حکم ہمیں دیا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اس وقت خاص طور پر حسن سلوک کرنا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے دونوں بوڑھے ہو جائیں، چاہے دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، تو ان کو اف تک نہیں کہنا. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تبھی تو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب ہمیں یا بچوں کو اپنے ماں باپ پر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ناراضگی ہوتی ہے. کیونکہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچہ جوان ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، گھر خاندان والا ہو جاتا ہے، اس کے تعلقات بڑھ اور پھیل جاتے ہیں، بیوی کی آزمائشیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ وہاں اف یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز اپنائیں. اللہ تعالیٰ نے کم ترین چیز جو والدین کی تکلیف کا ذریعہ ہو سکتی تھی، اللہ نے اس سے روک دیا. فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نہایت معزز انداز میں گفتگو کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے رحمت کے ساتھ میں اپنے ذلت کے بازوؤں کو پست رکھنا. ان سے اونچا بننے کی کوشش نہیں کرنا، ان سے پست رہنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو کچھ تم کر سکنا وہ تو کرنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما کہ جیسے انہوں نے بچپن میں میرے چھوٹے ہوتے ہوئے میری کمزوری کی حالت میں جس طرح انہوں نے مجھ پر شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا، ایسے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں کی حالت کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم صالح رہتے ہو، نیک رہتے ہو، اللہ کے فرما بردار رہتے ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوابین اور اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. اور ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، صلاۃ کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا. پھر پوچھا ثم ایو، اس کے بعد پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر فرمایا پوچھا پھر کیا، اس کے بعد کیا؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ متفق علیہ حدیث ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی من احق بحسن صحابتی، میری اچھی صحبت کا
سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ کہا تمہاری والدہ۔ پوچھا اس کے بعد؟ کہا تمہاری والدہ۔ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری والدہ، تمہاری والدہ، تمہاری والدہ، تمہاری امی، تمہاری امی، تمہاری امی، تین بار فرمایا۔ اس کے بعد پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ، پھر تمہارے والد، وہ تمہاری اچھی صحبت کے حقدار ہیں۔ تو ماں کا درجہ زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں، اور ماں کمزور بھی زیادہ ہے، اور وہ ہماری حسن سلوک کا زیادہ مستحق بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی والدین کی خدمت کے بعد اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، متفق علیہ۔ کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی اور فراخی عطا فرمائے اور اس کے نشانات کو مؤخر کرے، تو وہ شخص اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے، اپنے رشتوں کو جوڑے۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے، جسے عربی میں رحم کہا جاتا ہے، یہ رحم رحمان سے مشتق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا، متفق علیہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رشتہ جوڑنے والا اسے نہیں کہتے جو بدلے میں جوڑے۔ آپ رشتہ جوڑیں تو ہم بھی جوڑیں گے، آپ اچھا کا سلوک کریں تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، آپ سلام کریں گے تو ہم بھی سلام کریں گے، آپ تحفے تحائف دیں گے تو ہم بھی تحفے تحائف دیں گے۔ جو بدلہ دیتا ہے، جو برابری کا معاملہ اختیار کرتا ہے، اسے رشتہ جوڑنے والا نہیں کہتے۔ رشتہ جوڑنے والا اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کا رشتہ توڑا جائے تو وہ جوڑ لیا کرے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار ایک میرے پاس آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی، میرے پاس کچھ نہ ملا سوائے ایک کھجور کے۔ میں نے اسے دے دیا، اس ایک کھجور کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا دے دیا، پھر اٹھی اور چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے پورا ماجرا بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار، متفق علیہ، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ان بیٹیوں کا والی بنے، جو ان بیٹیوں کا سرپرست بنے، جسے ان بیٹیوں کی نگرانی اور ان کی کفالت اور ان کی پرورش کا موقع ملے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، تو کل جہنم سے بچانے کے لیے یہ ستر بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو بیٹیوں کی تربیت اور بیٹیوں کی پرورش اور بیٹیوں کی اچھی پرورش اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، اور ایسے ہی حسن رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہوں، رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان پر رحم کا معاملہ فرما۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، یتیم کی سرپرستی، یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش بھی اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، بڑی فضیلت ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا واشار بالسبابۃ والاسطى وفرج بینہما شیئا، متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، آپ نے درمیانی انگلی
اور شہادت کی انگلی، ان دونوں سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں میں تھوڑی سی جگہ رکھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی یتیم کی کفالت کر کے۔ اور ایسے ہی والدین کے دوستوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا اور ان کی تکریم کرنا، یہ بھی فضیلت والا عمل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کی محبت والوں سے، یعنی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ایسے ہی یتیموں اور بیواؤں کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، ان کی ضرورتوں کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے، تو جو شخص، یتیموں کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں الارملۃ والمسکین، بیواؤں، اور ظاہر بات ہے بیواؤں کے جو ہے بچے ہوتے ہیں وہ یتیم ہوتے ہیں، تو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے جو کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو پوری رات تہجد میں گزارتا ہے، پورا دن حالت صوم میں گزارتا ہے، روزے کی حالت میں گزارتا ہے۔ ایسے ہی بچیوں کی پرورش کی خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو، کہ جو شخص دو بیٹیوں کو بالغ ہونے تک ان کی پرورش کرے تو قیامت کے دن میں اور وہ ایک ساتھ آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا کہ میں اور وہ ایک ساتھ آئیں گے۔ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنا بالغ ہونے تک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور ایسے ہی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث، عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام برابر مجھے پڑوسی کے تعلق سے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہ اسے وارث بنا دیں گے، تو بڑی اہمیت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، صحیح بخاری کی ابو شریح رضی اللہ عنہ کی حدیث، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا اللہ کے رسول کون بدبخت، کون ہے جو ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں، جس کی شرارتوں سے، جس کی فساد کاریوں سے اس کے پڑوسی امن میں نہ رہیں، محفوظ نہ رہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، انس بن مالک کی متفق علیہ حدیث، کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے، یا اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں پر رحم کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث جریر رضی اللہ عنہ کی، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اور ایسے ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اگرچہ غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے والے نہ ہوں، ان کو تکلیف نہ پہنچانے والے ہوں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری ماں آئی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ شرک پہ تھیں، مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میری ماں آئی ہوئی ہیں اور انہیں مجھ سے رغبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں ان کے ساتھ رشتے کو جوڑوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے ساتھ رشتے کو جوڑو، صلی امکی، اپنی ماں کے رشتے کو جوڑو، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ایسے ہی اہل ایمان کے ساتھ
اچھا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، رحمت کا معاملہ، مہربانی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، کہ ایمان والے ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ کرنے میں ایسے ہی مثال ہے جیسے ایک مثال جسم کی ہوتی ہے کہ اگر جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو جائے تو سارے اعضاء اس کی وجہ سے بخار زدہ ہو جاتے ہیں، بیدار رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک دوسرے کی تکلیفوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپسی معاملات اور معاشرے اور سماج کے اندر بہتر سے بہتر کردار اور رویہ والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔